جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کل جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی، قمرالزمان قاہرہ صاحب کو جو سٹیٹمنٹ آیا جس میں کہا گیا کہ صدر صاحب اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کر دیں گے، پرائم منسٹر کو واپس کر دیں گے، جس میں مختلف چیزیں ہیں۔ 58(2)B کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ ہم فوزیہ وہاب صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ صدر صاحب واقعی ہی 58(2)B جو جیسے آپ پہلے اکثر ہم ڈیبیٹ کرتے تھے اور آپ مختلف پروگرامز میں آ کے کہتی تھی کہ ایک سیفٹی والو ہے، تو اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے ایسی، لیکن آج اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو واقعی کچھ پیش رفت میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک مہینے کے اندر ہونے والی ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ 58(2)B سیفٹی والو ہے، میں نے صرف اس طرف کی نشاندہی کی تھی جو ایگزسٹنگ امبیلنس ہے، میں نے اس کی طرف نشاندہی کی تھی اور میں نے کچھ تاریخی حقائق بتائے تھے۔ بالکل رہی بات 58(2)B کی، صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب پہلی دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے تو اس میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جو اپنا اختیار جو مجھے 58(2)B کے تحت ملا ہوا میں اس کو فورگو کرنے کو تیار ہوں، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہے وہ آپ کی اب کل کی میٹنگ کے بعد آج اعلان ہو گیا کہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ بدلے کے طور پہ پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ نہیں، بدلے کے طور پہ اس کا بدلے سے کوئی تعلق نہیں، کچھ ظاہر بات ہے، کچھ ملاقات ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے۔ اسما اس کا تعلق ہے نظام کی مضبوطی سے، اس کا تعلق ہے جمہوریت کی مضبوطی سے، اس کا تعلق ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم کرنے سے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی آپ کو ماروی نظر آتی ہے؟ اس پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں کیا؟ یہ پارلیمنٹ واقعی سپریم ہے؟ ہم تینوں کالیگز ہیں، ہم سب چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی، لیکن صرف باتوں کے حد تک نہیں، ایکشن، جیسے راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا اٹ از ٹائم فار ایکشن، تو ہم اس کو زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں۔ ایکشن نہ یہاں سے آ رہا ہے نہ وہاں سے آ رہا ہے، دونوں صرف باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا زرداری سب سٹروک کھیل گئے۔ ہاں وہ تو کھیل گئے نا، وہ تو ڈیفینیٹلی کھیل گئے، وہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں 58(2)B کی۔ وہاں بھی پرومس کیا تھا، فلور آف دا ہاؤس پرومس کیا تھا، اس سے بڑا پرومس کیا ہو سکتا ہے؟ آج جو ہے تھرو سورسز پتا چل رہا ہے کہ کیا ہے، تو یہ تو باتیں ہیں نا، ابھی تک تو اسٹیٹمنٹ نہیں، جب ہو جائے گا تو پھر ہم کہہ آپ ویلکم کریں گے۔ ظاہری بات ہے وہ تو سب ویلکم کریں گے، لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب رضا ربانی صاحب کو ہم کافی ٹائم سے اس پوری کمیٹی کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیڈ لائن کیا ہے، ڈیڈ لائن دیں تاکہ ہر چیز کا ایجنڈا فکس، ڈیڈ لائن، اسی طرح سے چیزیں آگے موو ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز میں ہم ڈیڈ لائن نہیں دینا چاہتے، شاید یہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے، اب کہاں سے آئی ہے وہ اور بات ہے۔ کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ ابھی تک ڈیڈ لائن اگر مہینے کی دیکھیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 28 نومبر کا بار بار ذکر آ رہا ہے کہ 28 نومبر تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ ابھی کسی آفیشیل اسپوکس پرسن نے آن دا ریکارڈ کچھ کہا ہے، اور ویسے باتیں تو پہلے بھی ہوئی ہیں، وعدے تو بڑے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ سے ان کو دوسری سائڈ سے دونوں کرتے رہے وعدے کتنے نبھائے، کتنی ڈیڈ لائنز مس ہوئی، آپ کو وہ یاد ہے؟ وہ سارے وعدے تو بہت سارے ہوئے، بالکل رولنگ ڈیڈ لائنز، وہ رولنگ ڈیڈ لائنز والے واقعے یاد ہیں؟ وہ ایک ڈیڈ لائن تھی جو رول ہی کرتی رہی تھی کافی مہینے، تو اب دیکھتے ہیں یہ ایکچوئل اب کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کل جیسے ملاقات ہوئی، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ صدر زرداری صاحب نے میاں صاحب کو کچھ فروٹس بھی گفٹ کیے، تو تب انہوں نے کہا کہ واقعی ملاقات جو ہے فروٹفل رہی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فروٹفل جو ملاقات تھی اس کے بعد جو کچھ وعدے کیے گئے کہ وعدے پورے ہوں گے، یا ایک بار پھر آپ کو کیا کہتے ہیں وہ لارا لگا دیا گیا کہ جی ہم اس طرح کے وعدے پورے کریں گے؟ جو پاسٹ ہے، پاسٹ میں آپ جانتی ہیں جو ججز کا ریسٹوریشن کا ایشو تھا اس میں ٹائم لگا، ہم نے ایک ڈیفرنٹ پوسچر لے لیا، مسلم لیگ نون سڑک پہ بھی آ گئی، اور اس کے بعد ان کو ریسٹور کرانے کے بعد صدر صاحب کا بھی شکریہ کیا، پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ کیا، اور وہ سیاست کی جو کہ اس ملک کے لیے بہتر تھی، اور ہم پھر سے مل کے بیٹھے۔ مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نے وہ زبردستی کرا لیا یا کسی اور طرح کرا لیا یا موومنٹ چلی تو اس کے بعد ہم پھر ان سے تعلق چھوڑ دیں۔ جہاں تک یہ 17th امینڈمنٹ کا تعلق ہے، ڈیلے ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کمیٹی کا سائز جو میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ اتنا بڑا ہے، وہ 27 رکنی میں اگر ہر ممبر اس میں اگر 5-5 منٹ کا بھی کامنٹ دے تو یو کین امیجن کہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ 35 اگر رکھ لیتے تو ایک پوری بس بن جاتی، 35 سیٹر وہ بس ہو جاتی ہے، سارے لوگ وہ تو رکشے کی سواری، اب انہیں بولنا بند کر دینا چاہیے، ان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، وہ کیا بات کریں گے کسی کے بارے میں۔ مگر بیسکلی چیز یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی کمیٹی اور کتنے پوائنٹس ہیں، سو ڈیلے ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یہ پہلے کمیٹی بن کے پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے تھا، مگر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو ڈیڈ لائن آ گئی ہے۔ سب کی کوشش ہے۔ پہلے ایک سوال ہے، چھوٹا سوال ہے،
चौधरी निसार साहब को क्यों Meeting में नहीं 2020 मैं मैच यही की वजह पूछने से लगी। आउट किया गया है? क्योंकि वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो एक इम्पोर्टेंट फर्द है पूरे असेंबली चौधरी में, निसार लीडर ऑफ द साहब नहीं ऑपोजिशन थे, है। शहबाज शरीफ तो साहब उसका नहीं क्या थे, मतलब है? प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। एक मिनट, देखिए वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो नहीं थे, लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे, दोनों नहीं थे। अच्छा चलें, ठीक लेकिन है, logic है। इस्तकबालिया में क्यों नहीं गए? कल सदर साहब ने जो इस्तकबालिया दी उसमें भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं गए। देखें, इफ बोथ मेरे ऑफ देम ख्याल आर में बिजी उसमें invited नहीं थे। अगर वो बिजी थे दोनों, तो Not to दैट my डजंट knowledge. मेक लेकिन एक जो बात मुतालबा कहा जा रहा है कि ये भी उठाया गया कि जो आपके लीडर हैं चौधरी निसार साहब, शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों जो आर्मी चीफ से मुलाकातें की और कुछ हो सकता है कि डील की बातें सामने आ रही थी, तो इस पे रिजर्वेशन का इजहार किया गया प्रेसिडेंसी की जानिब नहीं, से, ये बात तो वो भी कल नहीं ये हुई। मामला जिक्र ये किया गया। बिल्कुल इनकी बात अपनी नहीं हुई। पार्टी से आ गए हैं ये बिल्कुल बात नहीं reservations। हुई, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ना जिक्र हुआ, ना जरदारी साहब ने ये बात की, ना इसका वहाँ पे जिक्र हुआ। अगर वो मिले हैं, दे आर होल्डिंग पोजीशंस, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, एक चीफ मिनिस्टर हैं फॉर लॉ एंड ऑर्डर अगर मिले हैं। रिपीटेडली हमारी पार्टी लीडरशिप ये कह रही है डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, लिख के देने को तैयार हैं। और फौजी जो बीवी से जो भी रोल पूछते है, हैं। जी, जी। जो नहीं, उनका रिकंसिलेटरी रोल है, वो भी नजर आ रहा है कि ये नहीं, जरूरत क्या डिस्टेबलाइज पेश आई? इनकी मैं इनसे भी अपनी पूछ रही हूँ कि इनकी जरूरत अपनी क्या पेश पार्टी आई? ने एडमिट कर लिया। अभी किसी टॉक शो पे बात हो रही थी, ममनून साहब हैं, एक्स गवर्नर सिंध होते थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ था, ये नहीं होना चाहिए, तो स्प्लिट तो आ गया है कि शहबाज शरीफ को नहीं। नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने खुल के कह दिया। लेकिन नहीं, हम नहीं, आपसे भी ये देखें, पूछते हैं कि कल मैं जी। इसमें बताता हूँ। देखें, हर पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। आई माइट नॉट एग्री, मेरी पार्टी कोई चीज कर रही हो, हमें पार्टी में इजाजत है ये बात करने की, और जो मेजॉरिटी का जो वो होता है ओपिनियन होता है, दैट प्रिवेल्स। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, हर एक की अलग ओपिनियन कल हो एक सकती है। अहम बात उसमें मीटिंग में ये भी हुई कि एहतसाब का एक इदारा भी बनाया जाएगा, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया। तो आपकी जो लीडरशिप है, जो आपके कुछ लोग हैं जिन्होंने एनआरओ से फायदा उठाया, तो क्या वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे, उनके सामने मौजूदा अदालती सिस्टम के सामने पेश करेंगे? किस तरीके से एहतसाब किया जाएगा? मुझे नहीं मालूम, एनआरओ का ना तस्करा हुआ, ना अकाउंटेबिलिटी लॉज का तस्करा हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी का लॉ वो का हुआ, अकाउंटेबिलिटी का तो जिक्र हुआ उसका था कल। उसका हुआ था, जनरली हुआ था। और वो मेरा ख्याल है तकरीबन सब कुछ जो मुझे कमेटी की इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन तैयार है, और उस तरह तैयार है जिस तरह मुस्लिम लीग नून चाह रही थी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, जिसमें जो टर्म है वो भी 14 साल कर दी गई है, जो 3 साल के बाद केस ओपन नहीं हो सकता था वो भी बढ़ा दिया चलो, गया। बहुत सारी इसमें बातें हुई So, हैं, वो लेकिन बहुत पॉजिटिव है। हम ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कल एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त होती है, दोनों लीडर्स के दरमियान मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि फॉर्मर जो चीफ जस्टिस थे डोगर साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो भी मैदान सियासत में कुछ आने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी पॉइंट पे बात हम करेंगे फौजिया वहाब साहिबा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।